السلام علیکم، خالد اقبال از ہیئر۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا تھیم یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE ایک نہ ایک دن پاکستان کی طرف واپس لوٹے گا۔ ناظرین، پاکستان اور UAE کے تعلقات عام ملکوں کی طرح نہیں۔ اس وقت تک بے شمار پاکستانی وہاں مختلف قسم کی جائیدادیں خرید چکے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کے ترقی یافتہ UAE میں پاکستانیوں کی انتھک محنت بھی شامل ہے۔ UAE کے پہلے سربراہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا کرتے تھے۔ اب آپ کو ہزاروں پاکستانی ایسے ملیں گے جو UAE کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ان کی نئی نسل وہاں پیدا ہوئی، وہیں پڑھی، جوان ہوئی، اب UAE کی چکا چوند روشنیوں میں اضافہ کر رہی ہے، گویا اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ امریکہ، اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ اور اس کے UAE پر اثرات کو مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ گو اس وقت UAE کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اسے پاکستان سے دور لے جا رہے ہیں، لیکن بظاہر بھرم ابھی قائم ہے۔ ناظرین، UAE کے بارے میں مزید معلومات دینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے سارے حالات کا انالیسس کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ UAE سعودی عرب کی طرح پاکستان کی طرف لوٹ آئے گا۔ ابھی اسرائیل کی دوستی اور ایران کا خوف اسے پاکستان سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ اپنے آج کے فیصلوں پر جلد پچھتائے گا اور پاکستان سے تعلقات پہلے کی طرح بحال کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ زیادہ مضبوط کرے گا۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات نصف صدی پر محیط ہیں۔ 1971 سے پہلے UAE الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ برطانیہ ان تمام ریاستوں کی بیرونی سیکیورٹی دیکھتا تھا اور اندرونی انتظام ریاستوں کی اپنی حکومتیں کرتی تھیں۔ 1971 میں برطانیہ نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تو ان ریاستوں کو فکر ہوئی کہ ہماری سیکورٹی کا کیا انتظام ہوگا، ارد گرد کے جو بڑے ممالک ہیں ان کا دباؤ کون برداشت کرے گا۔ بس 7 ریاستوں نے مل کر وفاق بنانے کا فیصلہ کیا، جو اب متحدہ عرب امارات ہے۔ 1 سال کے بعد 1972 میں راس الخیمہ UAE میں شامل ہوا۔ یہ 7 ریاستیں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ ہیں۔ ناظرین، UAE کا کل رقبہ 83,600 مربع کلومیٹر ہے۔ میں ذرا صرف آپ کے اندازے کے لیے اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے اور ایران کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ میں آپ کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ جو UAE ہے وہ کتنا چھوٹا سا ملک ہے اگر ہم اس کا مقابلہ پاکستان اور پھر پاکستان کا بھی ایون ایران کے ساتھ کریں۔ سب سے بڑی ریاست ابوظہبی ہے جس کا رقبہ 67,340 مربع کلومیٹر ہے۔ سب سے چھوٹی عجمان ہے جس کا رقبہ صرف 259 مربع کلومیٹر ہے۔ دبئی جو تجارت کا مرکز ہے اس کا رقبہ 4,414 مربع کلومیٹر ہے۔ UAE میں اصل طاقت ابوظہبی کے پاس ہے اور وہی حکمران خاندان ہے۔ UAE میں زیادہ تیل کے ذخائر بھی وہی موجود ہیں، جبکہ دبئی نے
تجارت، بینکنگ، ٹورزم اور ایویشن میں بہت ترقی کی ہے اور مالی طور پر یہ سب سے زیادہ مضبوط ریاست ہے۔ ناظرین، عام پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای میں صرف بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، شاپنگ مالز ہیں اور سیر سپاٹے کی جگہ ہے۔ یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، روس، بھارت اور فرانس کی مشہور یونیورسٹیوں کے کیمپسز وہاں موجود ہیں۔ اگر ہسپتالوں کی بات کریں تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بھارت نے وہاں میڈیکل کیئر سینٹرز بنا رکھے ہیں۔ لوگ دنیا بھر سے یو اے ای میں مختلف مقاصد کے لیے جاتے ہیں، جن میں سیر و تفریح، بزنس کے علاوہ علاج اور تعلیم بھی شامل ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو یو اے ای کے بارے میں مختصر سی معلومات دی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یو اے ای پاکستان سے دور کیوں ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان نے شروع میں یو اے ای کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد کی، یہاں تک کہ یو اے ای نے ایئر لائن بنانا چاہی تو پی آئی اے نے اپنے 2 جہاز ان کو لیز پہ دے دیے۔ بعد میں ان کی نیوی، ایئر فورس اور فوج کی ٹریننگ کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ یو اے ای کی ایئر فورس کے پہلے 5 چیف پاکستانی رہ چکے ہیں۔ اگر یو اے ای پاکستان کو قرضہ یا مؤخر ادائیگی پر پیٹرول دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان یو اے ای کو وہ کچھ دے رہا ہے جو اس کو کسی اور ملک سے نہیں مل سکتا۔ آئیے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یو اے ای پاکستان سے کیوں دور جا رہا ہے۔ دراصل اس دوری کی پہلی اینٹ 2020 میں اس وقت رکھی گئی جب یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین، اسرائیل کی مخاصمت پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا میں کیا ذکر کروں۔ میڈیا ہمیں چیخ چیخ کے بتاتا رہا ہے کہ اسرائیلی ماہرین بھارت میں بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرنے کے کن کن موقعوں پر اس کی مدد کرتے رہے ہیں۔ گو اسرائیل سر عام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جو ہی یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ پر دستخط کیے، اگلے روز ہی بہت سے اسرائیلی جو کہ متعدد فیلڈز میں ماہرین تھے وہ وہاں قدم رکھ چکے تھے۔ دوسرا نقطہ، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل صرف ایران سے خوفزدہ ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق حالیہ جنگ میں ایران پر حملوں کے لیے یو اے ای کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک پر جس جگہ سے حملہ ہوگا وہ وہیں جواب دے گا۔ اگر یو اے ای سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے، وہ امریکہ کر رہا ہو یا اسرائیل، ایران نے تو جواب یو اے ای کو دینا ہے۔ پھر یو اے ای کو پاکستان پر یہ شدید اعتراض بھی ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ صورتحال ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یو اے ای پاکستان سے دور اور اسرائیل کے قریب جا رہا ہے۔ یو اے ای میں جو امریکی اڈے ہیں، اگر ان کو اسرائیل ایران کے خلاف استعمال کرے گا تو ایران کس طرح یو اے ای کے ساتھ نارمل تعلقات رکھ سکتا ہے؟ حالات یہ بتاتے ہیں کہ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ پکی دوستی کر لی ہے، گویا وہاں امریکی نہیں اسرائیلی اڈے موجود ہیں۔ یہ اڈے کل کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یو اے ای کا یہی سب سے بڑا اور غلط فیصلہ ہے۔ پاکستان یو اے ای سے صرف 1700 کلومیٹر ہے، یعنی 1700 کلومیٹر ہے۔ گویا یو اے ای نے اسرائیل کو اڈے دے کر ایران اور پاکستان کے سر پر بٹھا دیا ہے۔ شاید یو اے ای دور تک دیکھ نہیں پا رہا کہ ان کے ہاں اسرائیلی اڈے
گریٹر اسرائیل بننے میں مدد دیں گے، اس وقت UAE پچھتائے گا کہ اس نے کیسے غلط فیصلے کیے، تب اس کو پاکستان کی یاد آئے گی اور وہ پاکستان کی طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ کرے کہ یہ احساس جلد ہو پیشتر اس کے کہ بہت نقصان ہو جائے۔ بہرحال میرا سنتھیسس یہ ہے کہ UAE پاکستان کی طرف لوٹے گا۔ پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ UAE کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں اپنی کوشش جاری رکھے۔ اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل، بھارت اور متحدہ عرب امارات کا ٹرائکا بنتا نظر آتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے ہاں ایک مندر بنایا اور وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کو بلایا اور اس کا افتتاح کروایا۔ پاکستانیوں کی نسبت بھارتی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کا والیوم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں اس امکان کو بھی رد نہیں کروں گا کہ متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ اس طرح کا دفاعی معاہدہ کرے جیسے سعودی عرب اور پاکستان نے کیا ہے۔ اس لیے پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات میں گرم جوشی قائم رکھنی چاہیے۔ گو یہ اس وقت بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن UAE کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ پاکستان اس کی بہتری کے لیے ہر وقت ہر قسم کی سروسز مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، آپ کو میرا یہ انالیسز اور سنتھیسز کیسے لگا؟ آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کریں۔